لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، ماتمداران سید الشہداء، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں قرآن مجید کی جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ حجر کی آیت ہے، اور اسی کے ذیل میں آپ کی خدمت میں چند معروضات امام علی ابن الحسین امام زین العابدین کے حوالے سے پیش کرنے ہیں، اس لیے کہ مجلس کا عنوان امام چہاروں کی شہادت کا ہے، اور ایک عظیم شہادت ہے، ایک عظیم امام کی جو ہے شہادت کی یاد میں اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ امام کے حوالے سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں اور اس عبادت کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ بغیر کسی تمہید کے تھوڑا سا جو ہے خاکہ آپ کی خدمت میں بنانا چاہتا ہوں کہ مجلس امام چہاروں میں چوتھے امام جو سلسلہ امامت کی چوتھی کڑی ہے اور سلسلہ عصمت و طہارت کی چھٹی کڑی ہے، جن کا نام ہے علی ابن الحسین، یعنی چوتھے امام کا جو نام نامی ہے وہ علی ہے، آپ کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام ہیں اور آپ کے دادا علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے آپ کے نام کا، اور آپ کی جو ہے والدہ گرامی جو ہے وہ ایران کی شہزادی جناب شہر بانو ہیں۔ بہرحال اور بھی تاریخ نے نام جو ہے آپ کی والدہ کے حوالے سے جو ہے لکھے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور جو ہے نام ہے وہ شہر بانو ہے، اور شہر بانو جو ہے وہ ایران کی شہزادی تھی۔ ایک تاریخ ہے یہ پوری، اس کو تاریخ کو جو ہے کیا ہے وہ وقت بھی نہیں ہے اور موضوع بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو چھیڑا جائے۔ بہرحال امام علی بن الحسین امام زین العابدین کی ولادت بسعادت دو روایتیں جو اپنے یہاں مضبوط ہیں، 15 جمادی الاول اور 5 شعبان المعظم، یہ دو تاریخوں میں روایت ہے کہ ان دو تاریخوں میں کسی ایک تاریخ میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی مدینہ منورہ میں۔ بعض نے کوفہ بھی لکھا ہے، لیکن مدینہ منورہ والی روایت جو ہے زیادہ مشہور ہے۔ اس کے بعد اب ہجری کی بات آتی ہے کہ کون سے سن میں جو ہے آپ کی ولادت ہوئی، کون سا ہجری کا سال تھا، تو یہاں 37 یا 38 میں جو ہے اختلاف ہے کہ 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی یا 37 ہجری میں بہرحال ولادت ہوئی۔ کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں۔ کوفے کی بھی ایک آدھ روایت آپ کو مل جائے گی، اس لیے کوفے کی روایت کی طرف مورخین گئے ہیں اس میں کہ مولا علی جو ہے کیا ہے اس وقت کوفے میں ہے، اور ظاہراً جو ہے حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، زمام حکومت مولا کائنات کے ہاتھ میں، تو بہت سے لوگوں نے وہاں فیملی جو ہے کہ آپ کی منتقل ہو گئی تھی 38 ہجری یا 37 ہجری۔ آگے جب آپ پڑھیں گے تو یہ ہے کہ 3 سال یا 2 سال کا زمانہ آپ نے کس کے ساتھ گزارا؟ اپنے دادا کی جو ہے امامت میں گزارا۔ 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت واقع 21 رمضان المبارک کو، تو 2 سال یا 3 سال مان لیجئے کہ ان کے زمانہ امامت میں آپ کی زندگی گزری، اور 40 کے بعد جو ہے 10 سال 50 ہجری تک امام حسن جو آپ کے چچا ہماری زبان میں جو ہے کہہ لیجئے کہ طائے
یا بڑے ابو کہتے ہیں جو ہم، ان کے جو ہے دور امامت میں جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا جو ہے زمانہ گزرا۔ 50 سے لے کر جو ہے کیا ہے سن 61 ہجری کے روز عاشورہ تک 10 سال آپ کے جو ہے آپ کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام کی جو ہے دور امامت میں جو ہے آپ نے گزارے، اور 61 ہجری روز عاشورہ سے لے کر 95 ہجری 25 محرم تک آپ کی امامت کا زمانہ رہا۔ تو تقریباً امام سجاد کی امامت کا زمانہ 35 یا 34 ایئرس بنتا ہے ٹوٹل، جو آپ نے جو ہے کیا ہے یہ زمانہ گزارا۔ مختلف جو ہے اموی بادشاہوں کا دور تھا، یزید کے دور میں، اور جو ہے کیا نام ہے معاویہ ابن یزید کا دور آپ نے دیکھا، مروان کا دور دیکھا، ولید ابن عبد الملک کا، اور اسی جو ہے ولید ابن عبد الملک ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا، اسی سے آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ تو یہ آپ کو ایک خاکہ اجمالی میں نے پیش کر دیا، جو تقاضا ہے کہ جس مناسبت سے مجلس ہے اس کا ایک خاکہ آپ کی خدمت میں رکھا جائے۔ اب بات ذرا سی شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں اور بیدار ہیں تو اسی اعتبار سے میں اپنے جو ہے جو میرا انداز ہے جس طرح سے میں پڑھتا ہوں اسی طرح سے کوشش کروں گا، لیکن اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو وہ کوشش رہے گی، ورنہ جیسے مثلا دال بھات ویسی شروع کرتے ہیں، آپ کے نام ہی سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام کیا رکھا گیا؟ علی رکھا گیا۔ یہ بھی جو ہے کیا ہے ایک امتیاز ہے کہ سلسلہ امامت کے یہ دوسرے علی ہیں، سلسلہ امامت کے دوسرے علی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا اور ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ تاریخ نے جو ہے کیا ہے وہ بیان کیا ہے، اور یہ ملا بھی ہے، حتیٰ کہ وہ چیز بھی ہمارے ذہن میں جو ہے کیا ہے اور نکلے، ہماری آنکھوں کے سامنے روایتیں گزری ہیں۔ جب آپ دربار یزید میں پہنچے ہیں اور امام زین العابدین نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں علی ابن الحسین ہوں، تو یزید نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ حسین کے بیٹے علی جو ہے کیا ہے وہ وہاں کربلا میں شہید ہو گئے یعنی مارے گئے، تو آپ کون سے علی ہو؟ تو پھر امام نے یہی بات کہی کہ میرے بابا نے سب جو ہے کیا ہے اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھا تھا؟ علی رکھا تھا۔ یعنی یزید کو امام نے ایک پیغام دے دیا اس وقت کہ تیرا باپ یہ چاہتا تھا کہ علی کا نام مل جائے، باپ یہ چاہتا ہے کہ علی کا نام قیامت تک باقی رہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ امام نے جو ہے کیا وہیں وعدے کر دیا۔ اچھا، علی نام جو رکھا گیا یہ دوسرے علی ہیں، سلسلہ امامت و عصمت و طہارت کے دوسرے علی جو ہے کیا ہے، علی نام کا بھی جو ہے کیا وہ ایک بڑا کمال ہے علی نام کا نا، یہ نام ہی ایسا ہے کہ دیکھیں میں نے کبھی پڑھا ہے یہاں سے کہ پروردگار عالم نے بھی جو ہے کیا ہے وہ مولا علی پہ کرم کیا ہے، بڑا کرم ہے اللہ کا مولا علی پہ۔ اللہ نے جتنے بھی نبی پیدا کیے، ٹھیک ہے، جتنے بھی نبی آئے سب کو جو بھی نام دیے یا تو اپنے نام میں سے نام دیا ہے یا نسبت کے ذریعے نام دیا ہے۔ یہ بات اگر جملہ پہنچ جائے میرا کیا کہ جتنے بھی نبی آئے یا جو بھی جو ہے کیا ہے ہادی آئے ان کو اپنے نام میں سے جو ہے کیا وہ مشتق کر کے نام دیا یا کیا یا نسبت کے ذریعے سے جو ہے کیا وہ نام دیا۔ یعنی اگر وہ محمود ہے تو اس نے کیا ہے محمد نام رکھا، صحیح ہے نا، اگر وہ فاطر السماوات ہے تو اس نے فاطمہ نام رکھا، اگر وہ قدیم الاحسان ہے تو اس نے حسن نام رکھا، اگر وہ حسین نام رکھا، اگر وہ محسن ہے تو اس نے حسن نام رکھا۔ یہ مطلب علیہ السلام مشتق کر کے نام یعنی اللہ کے نام سے نکلا۔ یا اگر نسبتوں سے نام دیا ہے تو کسی کو کیا کہا خلیل اللہ، کسی کو کیا کہا حبیب اللہ، کسی کو کیا کہا روح اللہ، کسی کو کیا کہا کلیم اللہ۔ یہ نسبت ہے، یعنی یہ حبیب اللہ ہیں، یہ کلیم اللہ ہیں، یہ روح اللہ ہیں، یہ خلیل اللہ، یعنی نسبت سے نام دیا۔ لیکن کائنات میں اگر کوئی شخصیت نظر آتی ہے کہ اللہ نے جس کو اپنا نام دے دیا اور یہ کہہ کے دے دیا میں بھی علی ہوں اور یہ بھی علی ہے، صلوات پڑھیں محمد آل محمد کے نام بھی ہے۔ اللہ نے جو کیا کہا اللہ بھی علی ہے اور اپنے خندے کا نام جو رکھا وہ علی ہے۔ جو یہ نام ہے نام
ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کسی بھی چیز کے جو ہے نا 4 وجود ہوتے ہیں، 4 وجود کسی بھی چیز کے، کوئی بھی چیز آپ لے لیجیے اس کے 4 وجود ہیں۔ آپ جو ہے کیا ہے، پانی لے لیجیے، موبائل لے لیجیے، کوئی بھی چیز لے لیجیے، اس کے 4 وجود جو ہے آپ کو ملیں گے۔ ایک وجود خارجی ہوتا ہے، ایک وجود ذہنی، ایک وجود لفظی، اور ایک وجود قطبی۔ یہ 4 وجود ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، آپ دیکھیں اس سے خالی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ 4 وجود سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، پنکھا، مائک، کیمرہ، یہ ٹیشو، موبائل، تسبیح، جو بھی آپ لے لیں، یہ 4 وجود سے خالی نہیں ہے۔ وجود یا تو وجود ذہنی ہوگا، یا وجود لفظی ہوگا، یا وجود جو ہے کیا وہ خارجی ہوگا، یا وجود قطبی ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ پانی کو لے لیں، لیکن ان 4 وجود میں صرف ایک وجود فائدہ دیتا ہے، ماشاءاللہ 3 وجود فائدہ نہیں دیتے۔ اب آپ کے ذہنوں کو میں کہاں تک لے جاؤں، یا آپ چلے جائیں یا خود پہنچ جائیں گے، وہ دیکھیے ہر چیز کے کتنے وجود ہوتے ہیں، 4 وجود بھائی آصف، لیکن ایک وجود فائدہ دیتا، 3 وجود فائدہ نہیں دیتے۔ ابھی آپ کہیں گے کیسے، میں تھوڑا بچوں کے لیے وعدے کر رہا ہوں، ہر چیز کے 4 وجود ہیں۔ پانی مثال لیجئے، پانی کے بھی 4 وجود ہیں۔ ایک وہ پانی جو ہمارے ذہن میں ہے، ایک وہ پانی جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، 2 بار، ایک وہ پانی جو لکھا ہوا ہے، اور ایک وہ پانی جو گلاس کے اندر، 4 وجود ہو گئے نا اسی پانی کے۔ وہ پانی جو ہمارے ذہن میں ہے، وہ پانی جو ہم پانی کہہ رہے ہیں، 2، ایک یہ پانی جو رکھا ہوا ہے، اور ایک خارج میں جو وجود، یہ 4 وجود ہو گئے۔ ایک لکھا ہوا پانی، یعنی پانی ہم لیتے ہیں، 4 وجود آ گئے۔ اب یہ جو پانی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی، یہ جو پانی ہے، یہ بتائیے یہ کون سا پانی ہمیں فائدہ پہنچائے گا؟ کون سا پانی؟ یعنی وجود خارجی والا، یا وجود ذہنی والا، یا وجود لفظی والا، کون سا پانی؟ دیکھو ہمیں جو فائدہ پہنچائے گا صرف یہ جو پانی موجود ہے، یہ فائدہ پہنچائے گا۔ آپ پانی لکھے جائیں، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ پانی لکھے جائیں، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ آپ پانی کہے جائیں، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ آپ ذہن میں پانی سوچتے رہیں، پیاس بجھے گی نہیں۔ پیاس کب بجھے گی؟ یہ جو وجود خارجی ہے، جب ان میں سے اٹھا کے پی لیں گے تو کیا ہوگا؟ پیاس بجھے گی۔ اگر مثال واضح ہو گئی تو آپ کسی پہ بھی تطبیق کر لیں، اس موبائل پہ تطبیق کر لیں، جب تک آپ اسے کھول کے بات نہیں کریں گے تو یہ فائدہ نہیں دے گا۔ آپ موبائل چلاتے رہیں، موبائل پیپر پہ لکھتے، ایک نہیں 1000 پیپر پہ لکھتے، آپ ذہن میں کتنا بھی مہنگا موبائل سوچ کے بیٹھ جائیں، لیکن کبھی وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر آپ تیار ہو گئے تو نتیجہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی وجود کے کتنے وجود، کسی بھی چیز کے کتنے وجود ہوتے ہیں؟ 4۔ ان 4 وجود میں سے ایک وجود فائدہ دیتا ہے، 3 وجود فائدہ نہیں دیتے۔ یہ مائک جو میرے لگ رہا ہے، اس کا ایک وجود فائدہ دے گا۔ مائک کہنا فائدہ نہیں دے گا، لکھے جاؤ مائک 1000 بار فائدہ نہیں دے گا، ذہن میں مائک سوچے جائے فائدہ نہیں دے گا، لیکن یہ جو مائک موجود ہے یہ کیا کرے گا؟ یہ فائدہ دے گا۔ اب پھر جملے کو دوہرا دوں تاکہ میری بات پہنچ جائے۔ ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں، 4 وجود میں 3 وجود فائدہ نہیں دیتے، ایک وجود فائدہ دیتا ہے۔ اب عزیزو اگر بیدار ہے تو جملہ سنیے، ارے یہ شرف صرف ذات علی کو ہے۔ نہیں پہنچی بات شاہد علی، یہ شرف جو ہے کس کو ہے؟ ذات علی کو ہے۔ علی کا وجود ہی ایسا ہے، چاہے علی کا وجود ذہنی ہو، علی کا وجود خارجی ہو، علی کا وجود لفظی ہو، علی کا وجود قطبی ہو، ان 4 وجودوں میں سے کوئی سا بھی وجود ہے، سارے وجود فائدہ دیں گے۔ علی کو سوچو گے تو فائدہ، بھائی علی کو سوچو گے ذہن میں تو عبادت ہے، زبان سے علی کرو گے تو عبادت ہے۔
پہلا نقطہ یہ ہے کہ مولا امام سجاد کا نام کیا رکھا گیا؟ علی نام رکھا گیا. تو پہلا ہو گیا. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. امام سجاد کا نام ہے علی، لیکن کمال جو یہ ہے کہ امام سجاد کے بڑے امتیازات ہیں، اگر ان کو پڑھا جائے تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. امام سجاد کا کمال یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے کہ لوگوں کو نام نہیں پتا، نام، لیکن القابات آپ کے اتنے زیادہ مشہور ہیں کہ اگر کسی سے پوچھا جائے چوتھے امام کا نام کیا، ایک دم سے کیا کہتے ہیں؟ زین العابدین. چوتھے امام چوتھے امام سجاد. علی بھی کہتے ہیں لوگ جو جانتے ہیں زیادہ، لیکن مشہور کیا ہے؟ سجاد، زین العابدین، سید الساجدین، یعنی اتنا زیادہ جو ہے کیا ہے یہ مشہور ہے. تو امام کا سب سے زیادہ جو مشہور لقب ہے کیا ہے؟ وہ زین العابدین. اچھا، زین العابدین کے مشہور ہونے کی بھی جو ہے کیا ہے وہ وجہ ہے، آپ سنتے چلے آتے ہیں. مجھے آپ کو ایک نقطے کی طرف جو متوجہ کرانا، اس کی وجہ کیا ہے زین العابدین کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام عبادت کر رہے تھے، اور جب مصلی عبادت پہ تھے تو کیا ہوا تھا؟ اژدہا آیا تھا. اژدہا آیا، اس نے کیا کیا؟ امام کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لیا اور چبانا شروع کر دیا. یہ اژدہا بھی جو ہے کیا ہے علی کی زندگی میں آیا ہے. یہ اژدہا جو ہے پہلے علی کی زندگی میں بھی آیا تھا اور دوسرے علی کی زندگی میں بھی آیا ہے. ابھی انشاءاللہ بات آئے گی. تو یہ کیا ہے؟ چھپانے لگا انگوٹھا امام کا نا، لیکن امام کے خضوع و خشوع پر کوئی اثر نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا، یہ آپ کا سنا ہوا ہے. لیکن میں ایک لطیف نقطے کی طرف آپ کو لے جا کے بات آگے بڑھاؤں گا. امام کی مناسبت سے مجلس ہے تو وہیں اسی محور پہ ہماری بات انشاءاللہ رہے گی. تو کیا انگوٹھے کو جو ہے امام کے وہ اپنے منہ میں لیا اس نے اور چبانے لگا، لیکن امام کے خضوع و خشوع پر کوئی فرق نہیں آیا، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آیا. پھر آپ نے کیا سنا کہ ایک آواز آئی. کیا آئی؟ ایک آواز آئی. کیا آواز آئی؟ انتا زین العابدین، تم عبادت کرنے والوں کی کیا ہو؟ زینت ہو. تم عبادت کرنے والوں کی زینت ہو. اب یہاں پر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو آیا تھا سانپ بن کر وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے، شیطان نے جو ہے کیا ہے وہ بہکانا جو ہے کیا ہے وہ چاہا، امام کے خضوع و خشوع کو ڈسٹرب کرنا چاہا. لیکن جب امام کے خضوع و خشوع پر جو ہے کیا ہے کوئی اثر نہیں پڑا تو کیا کہا اس نے؟ ایک آواز آئی ہے. اب یہ آواز کس کی تھی؟ یہ ایک الگ موضوع، اس کو چھوڑ دی. لیکن آواز یہ آئی تھی انتا زین العابدین، تم کیا ہو؟ عبادت کرنے والوں کی زینت ہو. اب یہاں سے جملے ملائیے گا میرے ساتھ اگر آمادہ ہیں آپ. دیکھیں یہ ہے امام جو مصلی عبادت پہ ہے، اور ایک آیا ہے امام کے خضوع و خشوع کو گڑبڑانے کے لیے، ان کے خضوع و خشوع کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. جب امام کا خضوع و خشوع خراب نہ ہوا، امام کے اندر خضوع و خشوع میں کوئی کمی نہیں آئی، تو اب کیا ہوا؟ آواز آئی انتا زین العابدین. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی امام فاتح قرار پائے اس کے مقابل میں. دیکھیں ذرا ساتھ آئیے گا، ذرا میری محنت کو جو ہے حقارت نہ کیجیے گا. امام فاتح قرار پائے اس اژدہے کے مقابل میں، یعنی یہ ڈسٹرب کرنا چاہ رہا ہے، چاہے یہ شیطان ہے جو بھی ہے، اس نے بہکانا چاہا. تو آواز کیا آئی؟ انتا زین العابدین، یعنی امام کا خضوع خشوع میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آیا. تو آواز کیا آئی؟ انتا زین العابدین. اب جملہ سنیے گا اگر بیدار ہیں آپ عزیزو، یہ آواز پہلی مرتبہ نہیں آئی تھی. نہیں پہنچے ابھی، شاید آپ نہیں پہنچے ابھی میرے ساتھ. اب آئیے اس جملے سے آگے. یہ آواز پہلی مرتبہ نہیں آئی تھی بھائی، یہ آواز ہر اس وقت آتی ہے جب بھی کوئی امام برحق فاتح قرار پاتا ہے. ابھی اور وضاحت کرنا باقی. جب بھی کوئی امام برحق کیا امام مبین فاتح قرار پاتا ہے تو اس طرح کی آواز آتی ہے. ارے بھائی آج علی ابن زین العابدین نے مصلی عبادت پر ہے تو آواز آئی کیا؟ انتا زین العابدین. ارے پہلا علی جب جنگ احد میں تھا تو آواز آئی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. صلوات پڑھ دے محمد علیہ تو امام زین العابدین کو کیا کہا جاتا ہے؟ زین العابدین. اچھا زین العابدین ہی کیوں کہا گیا؟ سید العابدین کہہ دیا جاتا، کیا فرق ہے؟
بھائی زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، تو سید العابدین کیوں نہیں کہا؟ یہ بھی ریزن ہے، اس کے اندر بھی وجوہات ہیں، ایک وجہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ امام زین العابدین کو زین العابدین کا سید العابدین نہیں کہا، اس لیے دیکھیں کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ عبادت گزاروں میں جو امام زین العابدین کے بزرگ ہیں وہ بھی ہیں۔ جملہ تو ختم ہو گیا بھائی، جملہ ختم ہو گیا، اس میں کوئی بات ہی نہیں بچی بھائی۔ جو آپ کے بزرگ ہیں وہ بھی تو عبادت گزار ہیں نا، تو اب آپ کے بزرگ میں محمد مصطفیٰ ہیں، وہ بھی عبادت گزار ہیں، علی مرتضیٰ ہے وہ بھی عبادت گزار ہیں، امام حسن ہے آپ کے والد گرامی ہیں۔ تو یہاں پر سید کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے کہ آپ جو ہے ان بڑوں کے سردار نہیں ہو سکتے، لیکن ان عابدین کی زینت ضرور بن سکتے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد آل محمد کے اللہ۔ تو آپ کا نام نامی کیا ہوا؟ آپ کا نام ہو علی، آپ کا لقب کیا ہوا؟ زین العابدین۔ آپ کا لقب کیا ہوا؟ سید الساجدین۔ آپ کا لقب کیا ہے؟ عابد۔ عابد، ایک عابد اگر کہا جائے تو تصور جو ہے ہمارا تبادر ذہنی کہاں جائے گا؟ عابد کہیے آپ۔ ایک بار جو ہے آپ بھی ہمارے کربلا جیسے ایک لقب ہے امام کا یا عابد، تو اس سے کیا ذہن امام چوتھے امام کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک لقب یہ ہے اور تھوڑا سا بڑی۔ اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کا لقب امام کا۔ امام کو آدم آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ اگر جن تک پہنچ گیا یہ جملہ وہ بولیے ضرور، تھوڑا سا گردن ہلا کے مت رہ جائیے گا، اس لیے کہ تاخیر تو ہو ہی گئی ہے لیکن تھوڑا سا سن لیجیے۔ آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم آل محمد ہے۔ پھر کہوں آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نوح اہل بیت۔ جو لوگ مجلس سے سننے والے ہیں وہ خاموش نہیں رہیں گے ان جملوں پر۔ آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم آل محمد، یعنی آپ آل محمد کے آدم ہیں، اور نوح اہل بیت، اہل بیت کے کیا ہیں آپ؟ نوح ہے۔ یہ کسے کہا جاتا ہے؟ امام سجاد کو۔ آپ آدم آل محمد ہیں، اور یہ جو پوری دنیا ہے کس کی اولاد ہے؟ آدم کی اولاد ہے۔ امام سجاد کیا ہے؟ آدم آل محمد ہے، اور ایک ہے جناب آدم جن سے یہ پوری کائنات بنی، انہی کی اولاد ہے جناب آدم کی۔ تو یہ جملہ کہہ کے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ اچھا وہ ہے آدم، امام سجاد ہے آدم آل محمد، تو ان آدم میں اور آدم آل محمد میں کچھ تو فرق ہوگا بھائی، کچھ تو فرق ہونا چاہیے تھوڑا بہت بھائی۔ وہ ہے آدم نبی، ٹھیک ہے، ہمارے سب کے جو ہے کیا ہے جد، سب کے دادا آدم، ہم انہی کی اولاد سے، لیکن اس آدم میں اور ان آدم آل محمد میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، تھوڑا بہت تو فرق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ تو ایک فرق آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور بات جو ہے کہ وہ آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں وہ ہے آدم جس سے آدم انسانیت، سارے انسان ان سے ہیں، ان میں اور آدم آل محمد میں کیا فرق ہے؟ ایک چھوٹا سا فرق ہے، یہ سمجھ ملاحظہ فرمائیے۔ آدم اور آدم آل محمد میں فرق یہ ہے کہ جو آدم کی نسل ہے اس کے اندر یہ یقینی ہے کہ اچھے بھی پائے جائیں گے، بات تو میں نے کہہ دیا، جو وہ آدم ہے اس میں اچھے بھی پائے جائیں گے برے بھی پائے جائیں گے، یعنی جملہ بدل کے کہہ دوں وہاں خیر اور شر کا امکان ہے۔ وہ جو آدم ہے وہاں کیا خیر اور شر کا امکان ہے، لیکن جو آدم آل محمد ہے وہاں سارے کے سارے خیر ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے اللہ۔ اس سے باوال بلند صلوات پڑھیے گا۔ اگر آپ بیدار ہیں تو میں آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، اگر بیدار ہیں تو آپ، یہ ہے کون؟ آدم آل محمد، نوح اہل بیت، اور ان کا ایک لقب ہے ابن خیرتین، یعنی آپ دو خیر کے بیٹے ہیں۔ امام سجاد دو خیر کے بیٹے، دو خیر کیا؟ ماں کی طرف سے بھی آپ جو ہے شہزادی جو ہیں جناب شہربانو ان کے فرزند ہیں، اور باپ کی طرف سے تو امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ ابن خیرتین۔ ذو صفنات بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ ذو صفنات کا مطلب کیا؟ یعنی آپ کے سجدے کرنے کی وجہ سے جو ہے نا
آپ کے اتنے موٹی موٹی جو گاٹھیں جسے ہم اپنی زبان میں کہہ لیں صفنات، وہ جو ہے کیا وہ پڑ جایا کرتی تھی آپ کے اعضائے سجدہ پر، تو پھر انہیں ہٹایا جاتا تھا عبادت کی وجہ سے. تو یہ آپ کا ذو صفنات جو ہے کیا وہ نام. تو آپ کے بہت سے لقب ہیں، بہت سارے ہاشمی لکھا، علوی لکھا، مکی لکھا، اس طرح مدنی لکھا، اس طرح کے بہت سے القابات آپ کو مل جائیں گے. یہ ہیں امام کے القابات. امام کی عبادت کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے 500 درخت آپ کے یہاں تھے تو آپ ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو ساری رات میں کتنی رکعت ہو گئی؟ 1000 رکعت نماز ہمارے امام ادا کرتے تھے. آپ کو سجاد کہا جاتا ہے. آپ ہر نعمت پر کیا کرتے تھے؟ سجدہ کیا کرتے تھے. آپ کو جو ہے نعمت ملی، آپ نے جو ہے سجدہ شکر کیا. نعمت ملی، سجدہ شکر کیا. اچھا یہ بھی قید نہیں تھی کہ گھر میں مل رہی ہے تو سجدہ کریں گے. جہاں امام کو نعمت ملتی تھی وہاں سجدہ کرتے تھے. اگر بازار میں ہیں تو وہاں، گھر میں ہیں تو وہاں، کہیں اور ہیں تو وہاں، جو بھی نعمت امام کو ملتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے. ایک نے یہ پوچھ لیا مولا اتنی بھی کیا جلدی ہے سجدہ کرنے میں، گھر جا کے کر لیتے. تو امام کا جواب سنیے، اگر جو ہے کیا یہ بامعرفت جواب آپ تک میں پہنچا دوں. کیا کہا کہ مولا اتنی بھی کیا جلدی ہے، گھر جا کے سجدہ کر لیجئے. تو امام نے کیا کہا؟ تجھے خبر ہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا. کیا کہا امام نے؟ کیا تجھے یہ یقین ہے کہ تو جب تک زندہ رہے گا یہ گھر پہنچ کر جو ہے کیا وہ سجدہ کر لے؟ تو امام ہر نعمت پر کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے. یہ ہے امام کی عبادت. 1000 رکعت نمازیں آپ پڑھتے تھے. وضو کرتے تھے تو آپ کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا. مصلی پہ جاتے تھے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا تھا. یہ کون ہے؟ امام سجاد کی کیفیت ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اللہ کے حضور میں جانے کے لیے. امام کے کرامات اگر آپ سننا چاہتے ہیں، واقعہ ہے کہ کسی بادشاہ نے خانہ کعبہ کو کیا کرایا؟ تعمیر کرایا دوبارہ سے. جب تعمیر کرایا تو حجر اسود کو جو ہے نصب کرنے کا وقت آیا. میں جب دوبارہ سے بنایا اس کو جو ہے کیا ہے تیار کیا، اس کی تعمیرات ہوئی تو حجر اسود جو ہے اسے تو لگانا تھا خانہ کعبہ میں. تو جب حجر اسود کو نصب کرنے کا جو ہے کیا وہ وقت آیا تو یہ اعلان ہوا مکے میں کہ حجر اسود جو ہے نصب ہوگا. سب جو ہے لوگ جو کیا ہو گئے جمع ہو جائیں. تو جب اعلان ہو گیا تو لوگ آئے، اپنے اپنے حساب سے آئے. قبیلوں کے سردار آئے، محلوں کے جو ہے کیا ہے وہ بڑے بڑے لوگ آئے، جو مکے کے مالدار تھے وہ آئے کہ آج تو ہمیں حجر اسود کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ نصب کرنا ہے. اب جہاں پر حجر اسود رکھا ہوا تھا جب سب وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حجر اسود کے اوپر ایک اژدہا جو ہے اپنا پھن جو ہے گاڑے کھڑا ہے. کیا کھڑا ہے؟ ایک اژدہا جو ہے کیا ہے پھن گاڑے جو ہے کیا ہے وہ کھڑا ہے حجر اسود کے اوپر. اب جو ہے کون ہے جو اس کے قریب جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی آوازیں نکالتا ہے. صبح سے شام ہو گئی وہ ہٹا ہی نہیں، حجر اسود نصب نہیں ہوا. پورا دن جو ہے اسی انتظار میں گزر گیا کہ اسے کوئی ہٹائے، لیکن کوئی ہٹا نہیں سکا، ہٹا ہی نہیں پایا کوئی. سب چلے گئے، کہا کل کو آئیں گے شاید یہ چلا جائے گا. دوسرے دن آئے، جب پہنچے تو پھر وہی منظر تھا. دوسرے دن آئے تو پھر وہی منظر تھا. پھر وہ صبح سے شام تک ایسے کھڑے رہے، کوئی حل ہی نہیں ہوا. مطلب تیسرا دن بھی جو ہے کیا آیا. اب تیسرے دن بھی پھر وہی پریشانی حل چل رہی. اب آپ بتائیے شہر میں اگر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں چھوٹے گاؤں دیہات میں تو کیا ہوتا ہے؟ مجموعہ اور جو بڑھ جاتا ہے. ہو کیا رہا دیکھ کے تو آئیں، چل کیا رہا بھی دیکھ کے تو آئیں، محلے میں، شہر میں، گاؤں میں ہو کیا رہا ہے. تو جب یہ 3 دن تک ہوتا رہا تو لوگ اور جمع ہو گئے. اب جب جمع ہو گئے، جب وہاں جمع ہو گئے اور کوئی حل نہ نکل سکا. اب جملہ آپ کے بیدار سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ریاض بھائی. جب سارے جمع ہو گئے اور سب کے چہروں پہ بیچارگی ہے، مایوسی ہے، اب کیا کریں؟ تو اس مجمع میں ایک وقت کا سلمان تھا. نہیں پہنچا جملہ، نہیں پہنچا، ابھی نہیں پہنچا جملہ. اس مجمع میں جب مجمع پریشان تھا، بے چین تھا، اب کیا کرے، مایوس تھا. تو اس مجمع میں ایک وقت کا سلمان تھا، کہنے لگا وقت کے علی کو بلا کر لاؤ. جیسے اس نے کہا پہنچ گیا کہاں؟ دروازے علی ابن الحسین پر. جیسے ہی دروازے علی ابن
الحسین پہ پہنچا تو کیا ہوا؟ امام آئے، جیسے ہی امام جو ہے اس مجمع میں اور حجر اسود کے پاس پہنچے تو اب جملہ پڑھنا ہوں روایت کا جو لکھا ہوا تھا، جیسے ہی اژدہے نے امام زین العابدین کو دیکھا تو پہلے تو اپنا پھن نیچے کیا، جو وہ اکڑ رہا تھا اس اکڑ کو نیچے کیا، پھر جملہ یہ ملتا ہے، اس نے کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تم پر میرا سلام۔ تو اب سمجھ میں آیا اژدہا اچھی طرح سے پہچانتا ہے کہ نمائندہ الہی کون ہے۔ توجہ کیجیے گا، اژدہا کیا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ نمائندہ الہی کون ہے۔ اچھا نمائندہ الہی جو دیکھ کر کیا کہا، اے اللہ کے ولی تم پر میرا سلام، یعنی اژدہے کو پتا تھا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ خلیفۃ الرسول ہے، خلیفۃ اللہ ہے، نمائندہ الہی ہے۔ اب اژدہے نے یہ کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ بہرحال بس اب یہاں سے دو تین جملے سنیے اور بات جو ہے کیا ختم ہو رہی۔ اژدہا پورے اپنے تاب میں تھا، پورے تاب میں تھا، پورے مکے والے اس سے ڈرے ہوئے تھے، لیکن جب امام آئے تو نہ ڈرے۔ نہیں عزیزوں نہیں پہنچایا، میں نے جملہ نہیں پہنچایا ابھی۔ نہ امام ڈرے نہ امام گھبرائے، یعنی امام نے اسی وقت پیغام دے دیا کہ دیکھو سنو، جو بھی خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ الرسول ہوتا ہے وہ سانپوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ کیسے بات پہنچاؤ، نہیں پہنچا پایا میں سانپ سے نہیں ڈرتا ہے کوئی نمائندہ الہی، صحیح ہے، کوئی بھی نمائندہ الہی جو ہے کیا ہے وہ سانپ سے نہیں ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، سانپ سے گھبراتا نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ نہیں، اس نے کیا کہا، وہ چلا گیا، حجر اسود نصب ہو گیا۔ اب میری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی تھوڑی دیر تک، بھائی علی ابن الحسین آئے، اژدہے نے دیکھا اور وہ چلا گیا، وہ اپنی حرکت پہ رہا ہی نہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ اگر بیدار ہے تو اس جملے کو بھی ملاحظہ فرما لے فضیلت کے حوالے سے، بھائی ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ جو ابھی تک تنتنا رہا تھا، پھونکے مار رہا تھا، لوگوں کو ڈرا رہا تھا، امام کو دیکھتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن تھوڑی دیر میں سمجھ میں آئی۔ سمجھ میں اس وجہ سے آئی، اس وجہ سے سمجھ میں آئی کہ علی کو دیکھ کر، آپ کی سماعتوں کے حوالے میں بہترین جملہ کر رہا ہوں، علی کو دیکھ کر، یعنی علی ابن الحسین کو دیکھ کر اژدہا خاموشی سے چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ جب پہلے علی سے مقابلہ ہوا تھا نا، سمجھیے میری بات کو، جب پہلے علی سے مقابلہ ہوا تھا نا تو عزیزوں اژدہے کی نسل میں یہ بات چلی گئی تھی کہ کسی سے بھی مقابلہ کر لینا، اپنے زمانے کے علی سے مقابلہ نہیں کرنا۔ سلام پر دے محمد محمد، سلوات میری محنت کے حساب سے نہیں ہے۔ حجر اسود یہ پورے ایک نسل میں ہے، یہ بات چلی گئی۔ پہلے کا حشر جو دیکھا تو پورے نسل میں وہ کسی کا مقابلہ کرنا لیکن علی کا مقابلہ نہیں کرنا۔ اب ایک روایت کے دو تین جملے پڑھ دوں جلدی سے، وقت تو کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ روایت ہے بحار الانوار میں، کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، اور مدینۃ الماجز ایک کتاب ہے جس کو حاشم بحرانی نے لکھا، اس میں یہ روایت، اب دو چار جملے پڑھو، پوری روایت شاید نہیں پڑھ سکتا میں، اتنی لمبی زیادہ ہے تو تھوڑی مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ لکھا، اور اس کے راوی ہیں ابو حمزہ سمالی۔ ابو حمزہ سمالی کو شاید آپ جانتے ہوں گے، امام کے بڑے قریبی، بہت نزدیکی جو ہے صحابی ہیں، اور رمضان المبارک میں جو سحر کی دعا ہے، دعا ابو حمزہ سمالی، وہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں، یہ وہ دعا، یہ انہی سے، انہی کے نام سے جو ہے کیا یہ موسوم۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ ہم امام کے پاس تھے، جب امام کے پاس بیٹھے تھے تو اسی اسنا میں کیا دخلا عبداللہ ابن عمر،
امام کی خدمت میں کون داخل ہوا؟ عبداللہ ابن عمر، یعنی عبداللہ ابن عمر جو ہے امام کی خدمت میں آئے، سلام، وعلیکم السلام. اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ ابن عمر نے کہا یبن الحسین انی سمیتو ان تقولا، کہ اے حسین کے بیٹے میں نے یہ سنا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ انا یونس ابن متی القیا فی الماء فی الحوض الحوت لما اورد عن ولایت جدت علی ابن ابی طالب فتوقف عنہا. دیکھیں آرام سے میں ترجمہ کروں گا. کیا کہا عبداللہ ابن عمر نے؟ داخل ہوا امام کی جو ہے بز میں اور سوال کیا کیا کہ اے حسین کے بیٹے یہ بتاؤ تم جو یہ کہتے ہو کہ اللہ نے یونس کو شکم ماہی میں اس وجہ سے بھیج دیا تھا کہ انہوں نے آپ کے جد علی کی ولایت سے اعراض کیا تھا. وَتَوَقَّفَ عَنْهَا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے. کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے. تو اللہ نے کیا کیا تھا؟ ہاں، ماہی کے جو ہے کیا ہے پیٹ میں بھیج دیا تھا. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو امام نے کیا کہا؟ بھلا، ہاں یہ بات صحیح ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا ارینی ان کنت من الصادقین، میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر تم سچے ہو. اس نے کیا کہا؟ عبداللہ ابن عمر کیا کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم جو ہے کیا وہ سچے ہو. اب جملہ سنیے گا اگر بیدار ہیں. جیسے اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو امام نے ایک جملہ کہا، تھیوری چاہتا ہے یا پریکٹیکل؟ ورنہ اتنی خاموشی نہیں ہوتی. یا تو تھیوری اور پریکٹیکل کو آپ جانتے نہیں ہیں یا خاموش آپ غلط ہے میرے جملوں میں. پھر میں کہہ رہا ہوں امام نے کہا تھیوری چاہتا ہے پریکٹیکل. بس تھیوری تو سنا دو، پریکٹیکل تو کر کے دکھانا ہے. بھائی پہنچا جملہ نہیں پہنچا پھر پہنچوں گا. بھائی پریکٹیکل تو کر کے دکھانا ہے. اگر پریکٹیکل کے لیے کیا چاہیے؟ پریکٹیکل کے لیے اس سورس کا ہونا ضروری ہے. اب سورس کیا ہے اس واقعے میں؟ یا تو یونس ہو یا وہ مچھلی ہو. بھائی پریکٹیکل تو جب بھی ہو سکتا ہے نا شادی قبلہ. پریکٹیکل کب ہوگا؟ پریکٹیکل جب بھی ہوگا یا تو یونس ہو یا وہ مچھلی ہو. امام نے کہا بتا چاہتا کیا؟ تھیوری بتاؤں یا پریکٹیکل؟ اچھا یہ بھی بڑا تیز تھا. اس نے فوراً کہا میں تو تھیوری پریکٹیکل چاہتا ہوں. یہ بھی آخری حد تک جانا چاہتا ہے. کیا کہا؟ میں تو پریکٹیکل چاہتا ہوں. اب پھر میں جملے دہرا دوں. اب پریکٹیکل کو کہہ دیا تو یا تو یونس ہو یا مچھلی ہو. نہ یونس ہے نہ مچھلی. اور مچھلی ایسا جانور ہے، ایک ایسا حیوان ہے کہ جس کی عمر بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے کہہ دیا جیسے اس نے کہا تو اب یہ کہتا ہے امام نے کہا اس سے، کس سے؟ عبداللہ ابن عمر سے. امرا یعنی وہ کہتا ہے عبداللہ ابن عمر کہ امام نے حکم دیا. امرا یعنی حکم دیا بے شد عینا، اب میری آنکھوں کو جو ہے کیا ہے وہ بند کرنے کا. بے اصابتن یعنی امام نے کہا عبداللہ ابن عمر تو اپنی آنکھوں کو بند کر لے کاملاً، یعنی پوری آنکھوں کو بند کر لے. اب عبداللہ ابن عمر کیا کہتا ہے؟ جملے سنیے گا، بیدار ہیں آپ. اور میں امام کی فضیلتیں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور کبھی کبھی مجھے پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے. اب سنیے میں اپنے پوری رقت پہ یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. امام نے کیا کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے کامل طور پر. عبداللہ ابن عمر کہتا میں نے آنکھیں تو بند کی لیکن تھوڑی سی کھلی چھوڑ دی. کیا کہا کہ میں نے آنکھیں تو بند کی؟ اصابتن کا ترجمہ ہے بالکل بند کرنا. کیا کہا کہ میں نے آنکھیں تو بند کی لیکن تھوڑی کھلی چھوڑ دی. امام نے کہا عبداللہ ابن عمر پوری بند کرو. کیا کہا کہ پوری بند کرو. اب جملہ کہہ دوں یعنی سنیے امام نے پیغام دے دیا عبداللہ عمر کے سامنے کہ دیکھو یہ ہمیں کن آنکھیوں والے پسند نہیں ہیں. یہ کن آنکھیوں والے پسند نہیں ہے. تو توجہ کیجئے امام کو کبھی بھی یہ آنکھوں سے ادھر ادھر اشارے کرنے والے پسند نہیں ہوتے. ایک دوسرے کی طرف ایسے اشارے نہیں کرنے چاہیے. امام کو پسند نہیں ہے. یہ پیغام ہے مجھے کا سنیں. کیا کہا کہ پوری طرح سے آنکھیں بند کر لو. کہا میں نے پوری طرح سے آنکھیں بند کر لی. پھر انہوں نے جو ہے کیا وہ حکم دیا بے فتح عیوننا کہ اپنی آنکھوں کو کھول لو. کہا کہ جب میں نے آنکھوں کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ ہم ایک جو ہے سمندر کے جو ہے کیا کنارے پر ہے.
سمندر کے کنارے وہ تضرب امواجھا، اور اس کی جو موجیں ہیں نا وہ اس طرح سے جو ہے کھڑی ہوئی اور اس طرح سے آ رہی ہے کہ میں کیا ہو گیا، ڈر گیا۔ اب ڈر کے وہ کیا کہتا ہے، فخذت بیدی علی ابن الحسین، بس میں نے ڈر کی وجہ سے علی ابن الحسین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کرے، جملہ سنیے گا، ابھی روایت ہی پڑھ رہا ہوں میں، اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھا۔ فخذت، وہ کہتا عبداللہ ابن عمر کہ میں نے کیا کیا، ڈر کی وجہ سے علی ابن الحسین نے زین العابدین کا کیا کر لیا، ہاتھ پکڑ لیا۔ اور ایک جملہ کا دمی بے رغبتک، اے حسین کے بیٹے میری جان بچا لو۔ نہیں پہنچے آپ میرے ساتھ بھائی، نہیں پہنچے ابھی تک، نہیں پہنچے، اب پہنچیں گے آپ۔ کیا کہا، اے حسین کے بیٹے میری جان بچا لو۔ آج بیٹا پوتے سے کہہ رہا تھا، بہت سے آبی جملے پر کیا کہا، آج بیٹا پوتے سے کہہ رہا تھا، ارے کل باپ نے دادا سے کہا تھا۔ سلوات پڑھ دے محمد آل محمد کے۔ کیا کہا کہ اے علی ابن الحسین، حسین کے بیٹے میری جان جو ہے کیا ہے وہ بچا لو۔ بس امام نے کہا کہ گھبراؤ مت، امام نے حکم دیا، آواز دی، ہے مچھلی کہاں ہے؟ جیسی امام نے آواز دی تو عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا فَرَفَعَ رَاسُهَا بِجَبْلِ الْعَظِيمِ، یعنی اس کا پانی کے اندر سے اس طرح سے اس نے اپنے سر کو نکالا جیسے ایک بلند پہاڑ ہو۔ کیا ہو، ایک بلند جو ہے کیا ہے وہ چوٹی کی طرح سے جو ہے کیا ہے اس نے سر کو جو ہے کیا ہے وہ نکالا۔ اور پھر امام نے اس سے کہا کہ تم اس بات کی خبر دو جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہ ہے امام علی۔ لیکن جیسے امام نے کہا ابھی وہ کچھ بولی نہیں، اس نے جو ہے کیا کہا، 3 مرتبہ 3 جملے کہے۔ اس نے کہا لبیک لبیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی لبیک، اور ایک مرتبہ کہا لبیک یا سیدی، اے میرے سید و سردار لبیک میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے جو ہے کیا پوری خبر دی کہ جب یونس نے علی کی ولایت کو قبول کرنے میں توقف کیا تو اللہ نے، بلکہ اللہ اب قرآن میں بھی آیا کہ اللہ نے ان کو 3 اندھیروں میں مبتلا کر دیا۔ بس جتنے زور سے میں نے یہ جملہ پڑھا بولے نہیں، کیا کہا، فی ظلمات الثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ نے بھیج دیا۔ کتنے اندھیروں میں؟ 3 اندھیروں میں۔ بلوانا تو میں آپ کو جانتا ہوں، آپ بولیں گے کیا کہا اللہ نے، فی ظلمات الثلاث، اللہ نے 3 اندھیروں میں اس کو بھیج دیا۔ اب سمجھ میں نہیں آیا، اگر علی کی ولایت پر رکو گے تو 3 اندھیروں سے گزرنا پڑے گا۔ ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ 3 اندھیرے میں نے بتا دیا۔ اب آپ کے اذہان کہاں جا رہے ہیں اللہ جانے، لیکن جو علی کی ولایت سے وہیں پہ کیا اڑے گا تو کیا ہوگا، اسے 3 اندھیروں سے گزرنا پڑے گا۔ تو کیوں کیا ہوا، جب علی کی ولایت سے توقف کیا تھا، انکار نہیں کیا تھا۔ اب جو انکار کر رہا ہے اس کا کیا ہوگا، توجہ کریں، توقفا، یہ روایت کے جملے توقفا، یعنی تھوڑا سا رکے، ہلکے سے، مطلب بہت ایک وقفہ ہوتا، توقف کتنا کہہ سکتا ہوں میں، اس میں رکے تھے تو اللہ نے کیا کیا تھا، انہیں 3 اندھیروں میں جو ہے کیا ہے وہ ڈال دیا تھا۔ ایک یہ واقعہ ہوا، ایک واقعہ اور تھا، جب امامت کا مسئلہ آیا نا تو بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، اور بہت سے لوگ اپنے بھی شاید اس میں رہتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، نہیں، وہ امام سجاد کو امام مانتے تھے، اور وہ ہمیشہ منع کرتے تھے کہ نہیں میں امام نہیں ہوں، بلکہ امام جو ہے علی بن الحسین امام ہے۔ جب لوگ آئے تھے نا تو امام نے وہاں بھی یہی جملہ کہا تھا، جب امام کے پاس آئے تھے نا لوگ کہ آپ امام ہیں، آپ کے چچا امام ہیں، تو امام نے وہاں بھی یہ جملہ کہا تھا کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے تھیوری چاہیے یا پریکٹیکل، وہاں بھی یہی بات کہی تھی۔ تو وہاں بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کیا ہم پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا ہوا تھا، امام سجاد انہیں لے کے قبرستان آئے، اور قبرستان میں محمد حنفیہ کی قبر پہ آگے کھڑے ہو کر کہا تھا
اے چچا انہیں بتائیے امام برحق کون ہے؟ تو روایت یہ بتاتی کہ قبر شگاف ہوئی تھی، محمد حنفیہ نکلے تھے اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہی امام مفترض بالطاعہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کی اطاعت فرض کی گئی، اور یہ امام یہ کون ہے؟ یہ ہے امام سجاد۔ امام سجاد کی کتنی فضیلت ہے، ابھی تو بہت فضیلتیں ہیں، بڑے جو ہے کیا ہے واقعات ہیں۔ یہ تو آپ کے عبادت کے واقعات، آپ کی شجاعت کے واقعات، آپ کے جو ہے کرم کے واقعات، آپ کے اخلاق کے واقعات، پوری تاریخ جو ہے کیا وہ بڑی بڑی اشرے چاہیے ایک ایک چیز پر جو ہے کیا وہ پڑھنے کے لیے۔ تو امام میں سجاد کون؟ امام سجاد علی ابن الحسین، حسین کے بیٹے، زین العابدین، بیمار کربلا۔ عزیزو بڑی عجیب شب کی غم کی تاریخ ہے امام سجاد کی شہادت کی شب۔ تو کون امام ہے؟ وہ مظلوم امام، بڑی مصیبتیں بڑے مسائل امام نے برداشت کی ہے، بہت مسائل امام نے۔ روزے عاشورہ باپ کی شہادت کے بعد سے آپ دیکھیں کہ امام پر کیا کیا مصیبتیں جو ہے گزری۔ بتائیے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی؟ آپ ذرا تصور کریں، اس سے بڑی مصیبت امام کی کیا ہوگی کہ آپ کی امامت کا پہلا ہی مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی پھوپھی نے یہ پوچھا تھا کہ ہم باہر نکل جائیں یا خیموں میں چل جائیں۔ جس نے اپنی امامت کا پہلا مسئلہ یہ بتایا کیا تھا کہ یہ بتاؤ بیٹا سجاد تمہیں ہمیں وقت ہو کہ ہم خیموں میں چل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ تو امام نے ایک ہی جملہ کہا تھا، اے پھوپھی اماں علیکن بالصحرا، تم صحرا میں نکل جاؤ اس لیے کہ جان کا بچانا واجب ہے۔ یہ ہے امام سجاد۔ کتنا روئے امام سجاد؟ 35 سال اپنے بابا کو روتے رہے۔ اگر کسی نے یہ پوچھ لیا مولا اب پانی آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ گریا کرتے ہیں، کھانا آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ گریا کرتے ہیں، جانور آپ کے سامنے ذبح کیا جاتا ہے تو آپ گریا کرتے ہیں، تو امام نے کیا کہا کہ پانی کو دیکھ کے جب مولا سے پوچھا کیوں روتے ہیں تو امام نے ایک جملہ کہا کہ میں پانی کو دیکھ کے کیوں نہ روں، ارے میرا بھیا اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، جب پانی میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنا بھائی اصغر یاد